الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي مقام آخر إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام وعليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا السلام على جنتي تیرے نسل تک
عاشق صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روزانہ افطاری کے ٹائم اللہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم کو آزادی عطا فرماتا ہے کہ جو گناہوں کی وجہ تو اتنے گناہگار ہوتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ تو اپنے اتے جہنم لازم کر رہے ہیں۔ ہر روزانہ افطاری کے ٹائم 10 لاکھ بندوں ایسا اللہ تبارک و تعالی جہنم کو آزاد فرماتا ہے اور فرمایا ماہ رمضان کے شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعے کی رات تے جمعے کا دن، یعنی جمعہ رات کو سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کو سورج ڈوبنے تک، یہ جڑا وقت ہے نا، اس کی ہر گھڑی میں ہر گھڑی پہلا حدیث کا جڑا حصہ کیا ہے، ہر روزانہ افطاری کے ٹائم 10 لاکھ جہنم تو آزاد فرمایا جاتا ہے، اور جمعہ یہ دی رات اور جمعہ کا دن فرمایا کہ اس کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ یعنی جمعہ المبارک کی ہر گھڑی کے وچ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کو آزادی کا فرمانا چاہتے ہیں۔ جمعے کی رات اور جمعے کا دن کتنا فضیلت ہے، اور بالخصوص ہر روزانہ روزہ افطار کرنا ٹائم، افطاری کا وقت، وہ ٹائم کتنا اچھا ہے، فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے کہ اس ٹائم 10 لاکھ ایسے گناہگار بندے ہیں کہ اتنے گناہگار ہوتے ہیں کہ
مستحق تو جہنم میں ہوتے ہیں لیکن انہوں نے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے جہنم تو آزاد. اللہ تعالیٰ سانو بالخصوص پورا رمضان ہی برکتاں رحمتاں ہی رحمتاں لیکن بالخصوص ان دو وقتوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. افطاری لگائے پھر ضائع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے اللہ توفیق دے کہ زیادہ تو زیادہ دعاؤں کی جان اس ٹائم دے وچ اور پھر جمعہ تو جمعہ یہ ہر گھڑی رحمتاں ہر گھڑی برکتاں اللہ 10 لاکھ دے وچ اگر اساں گناہگاراں دے نام بھی شامل کر دے دے خزانے چ بھی نہیں ہے پر ساڈا تے یقین ہے مالک نظر کرم فرمیسی انشاءاللہ اور دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا آج کے جمعے وچ جنہاں نوں بخش دتا جا سی انہاں دے وچ اپنے بنداں دے وچ اساں نوں بھی شامل فرما. آمین. محترم محمد سماجیان رسول اس جمعہ کے حوالے میں فضیلت عرض کی تھی رمضان مبارک کے جمعے میں. ویسے اپنے بیان کا موضوع ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ یہ فضائل کیا ہیں؟ یہ انعامات کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ دے وچ دا مقام کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ میں پڑھی بڑے سامنے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا بے شک تواڈے وچوں اللہ کی بارگاہ دے وچ سب تو زیادہ معزز سب تو زیادہ عزت والا شان والا وہ کون ہے؟ اتقا جڑا تواڈے وچوں زیادہ پرہیزگار زیادہ تقوی والا ہے زیادہ ڈرن والا ہے. یہ آیت مقدسہ ہے یہ ایک آیت کا حصہ ہے سورۃ الحجرات میں. یہ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے بازار چ نکلے. سرکار جی بھی بازار چ نکلے نا ایک حبشی بندہ ہے کہ وہ پتہ کی کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ یار مینوں خرید لو. غلام ہے حبشی غلام نے کیا ہے مینوں خرید لو لیکن میری ایک شرط ہے کہ جیڑا بھی مینوں خریدے نا وہ مینوں اس گل تو نہ روکے کہ میں سرکار کے پیچھے نماز نہ پڑھا. مینوں خرید لو لیکن میری شرط ہے کہ میں 5 نمازاں اپنے سونے نبی کے پیچھے پڑھ سکوں. کیسا جذبہ یار ہے عبادت کا شوق اور ذوق. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ حبشی اعلان کیتی جاتا کہ میں جو خرید لو شرط میری یہ ہے کہ میں 5 نمازاں سرکار کے پیچھے پڑھ سکوں. یہ میں نے اجازت دینی ہے جڑا میں نے خریدے. بہرحال ایک شخص نے انہوں خرید لیا حبشی غلام. کچھ دن انہوں نے گل ہو رہے اور پھر وہ اچانک نہ حبشی غلام بیمار ہو گیا. قربان جائیے وہ سونا مکڑا جن ساری دنیا ترستی پہ وقت چند بدل شاشا حبشی غلام بیمار ہویا تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پوچھن واسطے تشریف لے آئے عیادت کرنے واسطے اپنے غلام نو پوچھن واسطے خود تشریف لے کے آئے. اللہ اکبر کیا قسمت ہے یار حبشی کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیادت کی تھی. خیر وہ حبشی غلام ٹھیک نہ ہو سکا اس سے بیماری کے وچ ہی دنیا تو چلے گئے وفات ہو گئی. جب وفات ہوئی تو پھر میرے آقا تشریف لے کے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. تدفین میری سرکار شامل ہے کہ جب دفن کر دیتا گیا تو کچھ لوگوں نے نا آپس میں گلاں شروع کر دی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے انہوں نے ملاحظہ فرما ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے وچ اساں کو بعد اوقات نا یہ موسی مرض بندہ ہویا کہ اساں اپنی برادری کا فخر بڑے کرتے ہیں نسبی فخر کرتے ہیں. میں امیر ہوں تو شاید سمجھ آئے یعنی کئی برادریاں گھٹیا سمجھتے ہیں. صحابہ کرام کا عال ہے کل حسب و نسب یہ تو وہ سونا حسب نسب ہے کہ قیامت والے دہاڑے نہیں ختم ہونا. بہرحال بقیہ برادری اللہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا قرآن میں فرمایا وجعلنا
اساں یہ جڑے قبیلے بنائے یہ برادریاں بنائے پتہ کیوں بنائے تعارف تاکہ تھوڑی آپس دے وچ ایک دوسرے کی پہچان دے وچ آسانی رہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قبیلے بنائے قوم بنائے اس کی وجہ کیا ہے یہ تاکہ آپس میں تھوڑی معرفت پہچان ہو سکے بہرحال نالی کے فرمایا ان اقربکم عند اللہ اتقاکم یہ گل ذہن وچ رکھا ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ تواڈے وچ اوہی زیادہ عزت والا ہے اوہی زیادہ شرافت والا ہے اوہی زیادہ فضیلت والا ہے جڑا تواڈے وچ سب تو زیادہ اللہ دی بارگاہ دے ڈرن والا ہے تقوی والا ہے پرہیزگار ہے اگرچہ لکھاں کروڑاں روپے ہون ہر دنیا کی ہر سہولت دے کول ہوے لیکن تقوی نہیں کسے کم دا ہی کخ دا ہی حضرت علی کے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کیا خوب ارشاد آپ نے فرمایا سعادت الناس فی الدنیا آپ نے فرمایا لوگوں دے وچوں لوگوں دے سردار دنیا دے وچ وہ کون نے الاسخیاء وہ سخی لوگ ہیں اور فرمایا سعادت الناس فی الآخرۃ الاتقیاء اور فرمایا آخرت دے وچ لوگوں دے سردار جڑے لوگ ہیں وہ کون ہیں پرہیزگار ہیں متقین سے محترم محمد شماشلہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ دے وچ یہ چیزاں جڑیاں یہ مالی کیفیت زیادہ ہو جانا شکل و صورت بہت زیادہ ہو جانا اچھی ہو جانا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اللہ کی بارگاہ دے وچ تقوی اہمیت رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ دے وچ ڈرنا اہمیت رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ دے وچ پرہیزگاری کی اہمیت رکھتی ہے تسی دیکھو یہ روزے کا جڑا فلسفہ ہے اللہ نے روزے فرض کیے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والے وسن تواڈے تے روزے فرض کیتے صرف تواڈے تے نہیں تواڈے تو پہلے جویں لوگوں نے فرض کیتے ہیں اوویں تواڈے تے فرض کیتے کیوں کیتے لعلکم تتقون تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تساں تقوی والے بن جاؤ تانوں تقوی نصیب ہو جاوے پرہیزگاری مل جاوے محترم محمد شماشلہ کے رسول پتہ لگتا ہے کہ تقوی ایک بہت بڑی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے اس روزے کا جڑا پورا فلسفہ ہے اتنی بہترین عظیم ترین عبادت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے یہ فرض کیوں کیتے گئے اصل چاہتے کیا ہے کہ تمہیں کی ملے کے بدلے وہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ متقین میں شامل ہو جاؤ اور یہ غلط ہی نہیں رکھا ہے گناہ جڑے ہوتے ہیں نا مفتی صاحب نے بڑی کمال کی گل کی مفتی احمد جعفر خان نے آپ فرماتے ہیں گناہ جڑا ہے نا نفس ہمارا دی وجہ بندہ کرتا ہے اور نفس جڑا ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ جی میں بندہ چنگا چوکھا کھوسی نا یہ اوڈا ہی طاقتور ہوتا ہے سمجھ آ رہا کوئی زیادہ پیٹو لے زیادہ کھانا لائے گناہ بھی زیادہ کرتا اس صوفیاء نے لکھا سمجھ آ رہا کہ نفس جڑا ہے یہ طاقتور ہوتا ہے بہت زیادہ کھاون نال اور کمزور کدوں ہوتا ہے جب یہ خوراک کٹ کر دیتی ہے جدو یہ کمزور ہو سی ایٹومیٹک روزہ رکھ دے ہیں بھوک بھی پیاس بھی سمجھ آئے میں انہیں آ رہا سکتے ہو بچہ ہوتے کھڑا کہ میں آخیا یار مذہب یہ تو ہے گل باقی جی روزہ رکھ دے نا کہ جدو بھوک اور پیاس ہے جو اس سے ہو جاتی نا ایک ایسی روحانیت ملی نا خدا دے بندے اور لکھاں کروڑا روپیہ نہ بھی نہیں مل سکتا جنہوں نے محسوس کیتا اسی انہوں نے پتہ اسی ہے بڑی ایک پیارا لطف بھرا انداز ہوتا ہے جسم کی کیفیت اور بالخصوص تو دیکھو روزے کی حالت دے وچ روزے دار کی سمیل بدبو دے نو پاک دے پھر یہ منہ وچ نکلدی حدیث پاک میں کیا فرمایا مشک و عنبر تو بھی زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ دے وچ خوشبو دا وجہ کیا ہے کہ یہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ تمہیں دے چ نکل رہی ہے اور یہ نکلی بھوک اور پیاس برداشت کیوں ہوئی اللہ نے فرمایا روزے فرض ہو گیا تو محترم محمد شماشلہ کے رسول جتنا ایسا چاہتے ہیں نا پرہیزگار ہوئی متقین نے شامل ہوئی زیادہ تقوی نصیب ہوئے سانو نفس کو کمزور کرنا ہو سی اور نفس کو کمزور کرنے کی بہترین چیز وہ بھوک اور پیاس جی میں بھوک اور پیاس بندی جیسی نفس کمزور ہو جانا سی نیکیاں بندی جیسی تو جی میں خوراک بندی جیسی نفس مضبوط ہوتا جیسی گناہ زیادہ ہوتا جیسی
علمان الفی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ فرض کرنے کا مقصد وہ بھی یہ ہے کہ تسا متقی بن جائے، تو تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اے ایمان والے اللہ تو ڈرو جی ڈرن دا حق ہے، اللہ تو ڈرو جی ڈرن دا حق ہے، اور تساں ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہرگز ہرگز نہ مریا ہے مگر مسلمان ہو کے. اس کا معنی کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان دی ہر وقت کوشش ہوئے، ہر وقت ایسے کسی کام دے وچ ہوئے، نیکی دے وچ ہوئے کہ یار مینوں موت آوے تے ایمان تے ہی آوے، میں بے ایمان ہو کے نہ مرا بلکہ صاحب ایمان ہو کے مرا. کاش کہ جب موت آوے اللہ 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 دا مبارک نام ہوئے ہیں اور اس حال دے وچ مت. کاش کہ جب موت آوے سجدے دے وچ سر ہوئے اور زبان دے اوپر جاری ہوئے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی. اللہ توفیق دے. اللہ اگر یہ توفیق سعادت دے دے تو کوئی مشکل بات نہیں. تو محترم محمد شمع عاشقان رسول اس آیت میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی ایویں اختیار کرو کہ تقوی اختیار کرنا حق ہے. میں کیا عرض کرنا کہ تقوی دا لغوی معنی کیا ہے اور تقوی کس چیز کو آخیا جاتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرمایا اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، وقولوا قولا سدیدا تے سیدھی گل آکھی کرو. گل سیدھی آکھ کریڈیا واہ یورا پر نہیں، سیدھی سیدھی بات کرو اور اللہ سے ڈرو. محترم محمد شمع عاشقان رسول میں کتاب کے حوالے سے پڑھا کہ ایک بڑا کامل ضرور ہاتھے ہوئے ضرور دا مدینہ آ گیا کہ انہیں آکھے کہ بابا جی کو میں وصیت فرماؤں کہ اللہ میرے تو راضی ہو جائے، اللہ میرے تو راضی ہو جائے، اللہ نزل رحمت فرماوے. کہ پیر صاحب نے آکھے کہ پتر میں تینوں یہ بڑی وصیت کرساں جیڑی اللہ نے سارے انسانوں کو کی تھی، جیڑی اللہ نے سارے انسانوں کو کی تھی. قرآن کی ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ. کہ تحقیق اللہ نے تاکید فرمائی، اللہ نے سارے انسانوں کو وصیت فرمائی، اہل کتاب کو وصیت فرمائی، اس کو پہلے جو ہے انہوں نے وصیت فرمائی وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ تمہوں بھی وصیت کرتا ہے، تاکید فرمائتا ہے أَن اتَّقُوا اللَّهَ، یہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار نہ کرو. محترم محمد شمع عاشقان رسول اس پیر نے اپنے مرید کو آکھا کہ اگر کوئی انسان واسطے تقوی تو بڑی کوئی شے ہوتی نا کہ اس انسان واسطے ضروری ہوتی یا فضیلت ہوتی تو اللہ اس سے دا حکم ارشاد فرمائے، لیکن اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان واسطے سب تو اچھی چیز ہے تقوی، ہے ہی تقوی. محترم محمد شمع عاشقان رسول تقوی ہے کیا ہے؟ اپنے نفس کو، اپنی جان کو خوف والی چیز کو بچانا. سمجھ آئے؟ یہ لغوی معنی اور شرعی معنی اس کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ بندے دا اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہر اس چیز کو بچانا جس نے کرنے یا نہ کرنے بندہ عذاب کا مستحق ہو جائے، سزا کا مستحق ہو جائے. بچا لے اپنے آپ کو. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اور کدے بھی یہ مجھے نہیں کام ہونا چاہیے کہ نماز نہ پڑھو. اللہ نے فرمایا بے حیائی تو بچو، یہ با حیا بچو، بیکار باتیں تو بچو، بیکار کماں تو بچو، فضول گلاں تو بچو. سمجھ آ رہی؟ کہ محترم محمد شمع عاشقان رسول اللہ سانو توفیق دے دے کہ ایسا تقوی کو سمجھ لے اور تقوی مل جائے. سب بڑی جامع حدیث سے بات، ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی وصیت فرماؤ، نصیحت فرماؤ. پتہ میرے تے تواڈے سنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا علیکم بتقوی اللہ، اپنے اتے تقوی نو لازم کر لے، اپنے اتے تقوی نو لازم کر لے.
فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیونکہ جڑا تقوی ہے نا یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں صحابی رسول نو وصیت نصیحت فرما رہے ہیں کہ تقوی نو اپنے اوپر لازم کر لے, اللہ تو ڈرنے نو اپنے اوپر لازم کر لے. سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے, ہر نیکی اچھائی کا مجموعہ ہے. اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا وعلیک بذکر اللہ, اور فرمایا کہ لازم کرنا ہے اللہ کے ذکر. اللہ 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 اپنے اوتے وعلیک بذکر اللہ, اپنے اوتے اللہ کے ذکر کو لازم کرنا. فَإِنَّهُ نور. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تیرے واسطے نور ہے, یہ تیرے واسطے روشنی ہے. محترم محمد شماشی رسول ذکر اللہ دی گل ہے کہ روزہ دار نے روزے کی حالت میں ذکر کرتا ہے یہ واسطے بھی بخشش کی بشارت ہے. بعض اوقات بندہ تھک جاتا ہے نا کہ ڈھیر سارا کوئی اونچی آواز سے نہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو موڑ کیفیت بڑی بالخصوص اثر کی نماز تو بعد میں ہوتا ہے تو کم از کم بندہ نہیں تک کہہ سکتا ہے اللہ 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 کا ذکر نہ ہو سکتا ہے. یہ بھی بڑی فضیلت ہے. محترم محمد شماشی کا رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث نے بھی تقوی دے بڑے فضائل بیان فرمائے. سرکار نے ارشاد فرمایا کسی دور مقابلے دے کسی عجمی عربی دے کوئی فضیلت نہیں, ہاں تواڈے وچ جڑے تقوی والے ہیں اللہ کا ڈرنا ہے انہاں دی فضیلت ہے. اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ میرے اندر ہے, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. محترم محمد شماشی کا رسول میں پہلے عرض کر چکا حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ سعادت الناس فی الآخرۃ الاتقیاء, فرمایا آخرت دے وچ لوکاں دے جڑے سردار لوگوں سے پتہ کون سے متقین سے ڈرنا ہے تقوی والے سے, اور دنیا دے وچ سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء وہ سخی لوگ. محترم محمد شماشی کا رسول آؤ مولا علی مشکل کشا چوتھے خلیفہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے تے لاڈلے داماد حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم, آپ نے حوالے میں سننے آپ نے فرمایا کہ تقوی 4 چیزاں کا مجموعہ ہے. تقوی کی آپ نے فرمایا 4 چیزاں کا مجموعہ جڑا ہے نا, ان 4 چیزاں کو ملا کے جڑا بنتا ہے نا وہ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الخوف بالجلیل, اللہ تو ڈرنا, یہ تقوی ہے. نمبر 1 کیا چیز فرمائی آپ نے؟ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے نا تقوی. آپ نے فرمایا پہلی کیا ہے؟ الخوف بالجلیل, اللہ تو ڈرنا. ایک جو خوف خدا ہے اللہ کا خوف ایک ایسی زبردست لگام ہے, اپنی زبان جا پتا نت کڑیالا ہے کہ جدوں تک کسی بندے دے کولو ارادہ ہے نا کہ انہوں گناہ تو روکی رکھتا ہے, جدوں کسی بندے دے سینے چوں نکل جاتا ہے نا پھر وہ برباد ہو جاتا ہے. پھر ہر طرح کے گناہ ہر طرح کی خباث گندگی وہ نال. بڑی سونی مثال میرے آقا نے کہا فرمایا اللہ حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا خوف خدا ملنا بہت بڑی سعادت کی گل ہے. یہ اہمیت کتنی میں تو دس چکا. اور خوف خدا جس بندے دے سینے وچ خوف خدا ہوے وہ ہی روندا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ خوف خدا وچ رونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اکھ جی خوف خدا وچ رونا نہیں. فرمایا جی میں تھنا دے وچ دودھ کڈ لگے نا دوبارہ تھنا جا نہیں سکتا, ایویں ہی خوف خدا وچ رونا والا جہنم جا نہیں سکتا. اللہ کیویں میرے آقا نے سمجھایا مثال دے ذریعے. مجھا گاواں رکھنے والے آپ لوگ ہیں یار, فرمایا جی میں انہوں نے تھنا وچ دودھ کڈ لئیے نا تے دوبارہ تھنا دے وچ واپس جا نہیں سکدا, ایویں ہی جو اللہ دے خوف وچ رون والا ہے وہ جہنم نہیں جا سکدا. محترم محمد شماشی کا رسول اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تقوی دیاں وہ 4 چیزاں جنہاں 4 کا مجموعہ ہے تقوی, انہاں دے وچ ایک کیا ہے الخوف بالجلیل, وہ اللہ تو ڈرنا ہے اللہ کا خوف. نمبر 2 العمل بالتنزیل, آپ نے فرمایا دوسرا یہ کہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اللہ دی کتاب دے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنا.
انسان کو اپنے نفس کو نہ تھپانی چاہیے، انہوں دسنا چاہیے بھائی میری اپنی کوئی مرضی نہیں، مرضی میرے رب دی ہے، مرضی میرے رب نے قرآن دی ہے، مرضی میرے رب نے پیارے حبیب نے فرمان دی ہے، میری کوئی مرضی نہیں۔ صحابہ دا عمل بزرگاں نے دین کے بارے اندر بزرگاں نے دین ادوں تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک انہوں نے قرآن شریعت دے مطابق پتہ نہیں چلتا کہ درست ہے۔ میں تو مسلم اور بخاری کی حدیث پاک کہ تقریباً 30 صحابہ کی جماعت نہیں تھی، کسی سفر میں چلے گئے صحابہ کتنا قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ قرآن پہ عمل کرنا تقوی ہے۔ قرآن نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھنا تقوی ہے۔ قرآن نے فرمایا بے حیائی تو بچو، بچو تقوی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مسجد آباد کرو تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مسجد آباد ہی ہوئے کرتے ہیں اللہ کے آخرت کے دن مان تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسری چیز ہے العمل بالتنزیل، قرآن پہ عمل کرنا۔ 30 صحابہ کی جماعت کے سفر تے گئے، کسی جگہ تے رات تے جناب رانی پہلے جس جگہ تے رات ہوئی نا صحابہ 30 صحابہ کی جماعت موجود تے اس قبیلے کا کوئی سردار آ کے انہوں وٹھوں میں چاک مار گیا، وٹھوں میں لڑ گیا، وہ مارے چیخاں تے جڑے قوم دے نیڑے تیڑے والے بندے ہیں انہوں نے پتہ چلیا کہ یار کوئی نیک لوگ اتنے آئے ہوئے تے انہوں نے کوئی ایک بندہ بلی ہے تو کوئی پتہ کرا بھی کہ شاید کوئی دم کرنے والا یا کوئی یہ ہوگی کہ یہ حل لگ جائے۔ وہ جی وہ کوئی خادم شاہم آیا ہوتے صحابہ دے کولوں تے میں کہیا ساڈے تے سردار نوں وٹھوں لڑ گیا تے سردار دی تاں آلے او چیخ تو بکا تے جناب عجیب و غریب صورتحال رکھی کوئی تواڈے وچ اگر کوئی دا حل لگ سکدا ہے تے میرے نال آوے۔ تو ایک صحابی نے کہا چلو یار میں چلنا، میں دم کر ساؤں گی کہ تواڈے سردار کو شفا مل جائے سی، ٹھیک ہو جائے۔ وہ صحابی رسول جناب اور خادم دے نال ہوئے انہوں نے سردار کو پہنچے تے صحابی رسول نے نہ سورہ فاتحہ شریف الحمد شریف مکمل پڑھ کے انہوں دم کیتا، سردار ٹھیک ہو گیا، سردار ٹھیک ہو۔ ویسے بزرگوں نے دین میں لکھا ہے کہ ہر درد واسطے بہترین دم سورہ فاتحہ ہے، لیکن دم کرنا واسطے ظاہر کی گل ہے اور زبان تا دم والی کرنی ہو سی یہ نہیں ہوں دیہڑی 100 پوری والی نے ہونا کہ پہلے دم لڑا کے آ جائے۔ سمجھ آ رہی؟ زبان جتنی سونی صاف ستھری ہو سی اوڈا کا دم سکن سی انشاءاللہ۔ تو بہرحال وہ صحابی رسول نے دم کیتا جی انہوں نے سردار کو شفا مل گئی، وہ ساری قوم بڑی خوش ہوئی تھی، انہوں نے کوئی جناب میری بکریاں شکریاں اور صحابی دے چڑیاں صحابی لے گئے، وہ صحابہ اور بھی بیٹھے ہیں 30 صحابہ تے ہن صحابی نے کیا کیا بھائی یہ مسئلہ کیونکہ پہلی دفعہ آیا نظرانے آیا نہ آپ کوئی بکری کومنی ہے تے نہ کسی نے وڈنی، کچھ بھی نہیں کرنا، جی میں ملا ہے مال ایویں ہی لے کے جانا مریض۔ ارے ہائے اور ساڈے بندہ کوئی نتو خیرہ ہوندا تے کی کردا او سارا زیادہ بہتر جان جائے مال جو آ گئی تے صحابہ میں کچھ بھی نہیں کرنا، سارا کا سارا سرکار کی بارگاہ لے کے جانا ہے۔ جناب صحابہ آ گئے 30 صحابہ واپس آ گئے، بکریاں بھی سرکار دے مدینے دے وچ آئے، سرکار دی بارگاہ پیش کی یا رسول اللہ اے تے ایویں میں جیسا دم کیتا جی سورہ فاتحہ شریف پڑھی، انہوں نے سردار ٹھیک ہو گیا تے انہوں نے سامنے بکریاں دتیاں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یہ بکریاں تواڈے واسطے حلال ہیں، یہ تو فائدہ اٹھاؤ تقسیم کرو۔ محترم اور مچھی ماشی کا رسول اس حدیث سے پاک تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا، اگر کسی مسئلے کا پتہ نہیں نہ کرو کچھ، جدوں تک کسی عالم تو پوچھ نہ کرو، اپنی مرضی نہ کرو۔ اس صحابہ نے سانو سکھایا کہ یار سب تو زیادہ کتاب جاننے والے سرکار موجود نے، سرکار جانتے ہیں، سب تو زیادہ اسلام جاننے والے سرکار کی ذات موجود ہے، کہ آپ اپنی مرضی نہیں کرنی، ساریاں بکریاں بھی تے سارے صحابہ ہی سرکار کی بارگاہ جا رہے ہیں۔ محترم اور مجھ ماشی کا رسول اور یہ بھی تقوی، یعنی ایسا بندہ متقی ہے جڑا بے لگام بے باک ہے نا۔ بعض وقت کی بندے تساں ویکھو سے بڑے غفلت دے جناب میری بلندے ہوندے، علماء دے تے ٹھوک ٹھوک گلاں مار نہیں معاف کرتے کسی سب کو، تسی خوش ہوئے کرو، تانوں اپنی قسمت تے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس گل دے وچ ملوث نہیں ہویا۔ سمجھ آ رہی؟ جدوں تک مینوں اٹھانٹک پتہ نہیں چلا چنگا سچی میں تحقیق کر کے علماء تو پوچھیا نہیں تے میں نے یہ گل کی تھی، یہ تقوی دی پہچان ہے، تقوی دی نشانی ہے۔ تو محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری وہ چیز
کہ یہ 4 چیزیں تک کے لیے موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ کتاب دے مندر. تیسری چیز آپ نے فرمایا القناعۃ بالقلیل، تھوڑے سے راضی ہو. قناعت مطلب کیا ہے؟ یعنی جس گل میرا راضی نہ راضی، اولاد کی کمی ہوئی ہے رب نے کی ناراضی، رزق کی کمی ہوئی ہے رب نے کی، رب بھی کر دوں. خیر اور شر کا مالک اللہ ہے نا، تے میں کی ہے جناب میری چون چلا کر نہیں راضی. سونا جے سونا میرے دکھ میں راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. اللہ والے نے میرے یہ متعین کرنا کہ جب رب میرا راضی ہے کہ میں نے روزی تھوڑی لبے تے میں کیوں جانی تلاش کراں. سمجھ آئی؟ تو رب میرا راضی ہے کہ میں پہلے ڈھونڈتے میں کیوں کسی اور پاسے جاواں. قناعت تھوڑی تلاش کریں. ایک حدیث پاک تو سنا بڑی پیاری، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اس کو روایت کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من راضی بالقلیل من الرزق، کہ جیڑا بندہ اللہ دے دیتے ہوئے تھوڑے جے رزق تے راضی ہو گیا. اللہ اللہ. اچھا نال دہراؤ انشاءاللہ یہ حدیث یاد کر لو، ساری دنیا دے جڑے نا ٹینشن ختم ہو جائے. بڑے سونے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا من راضی بالقلیل من الرزق، جیڑا بندہ اللہ تے راضی ہو گیا کس گل تے؟ تھوڑے جے رزق دیتے ہوئے. خدا انعام کی اللہ اکبر رضی اللہ منہ، اللہ وہ تے راضی ہو گیا، اللہ وہ تے راضی ہو گیا. کس حوالے نال؟ بالعمل من القلیل، بالقلیل من العمل. فرمایا وہ تے تھوڑے جے عمل تو اللہ راضی ہو جائے. وجہ کیا؟ کہ صورت جو سی کہ وہ اللہ دے تھوڑے جے رزق دے دیتے ہوئے راضی ہو جانے. یعنی بامی تھوڑا اگر مولا تو دیر تو دیتا ہے، مولا تیرے بڑے احسان ہیں، میں نے جتنی آنے ہوتا تو دیتی نہیں، کسی اور کو کوئی نہیں، کسی اور کو تک ہی نہ ہٹ ہٹ کے بس اللہ دی ذات ہی نظر جاوے. کہ فرمایا کہ اللہ دے تھوڑے رزق دیتے تے راضی ہو گیا، اللہ وہ دے تھوڑے جے نیک عمل دے تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب توفیق دے، اللہ قناعت عطا فرمائے. اور فرمایا قناعت بھی تقوی دا مجموعہ. اور نمبر 4 چوتھی شے کیا ہے؟ الاستعداد. فرمایا وہ کیا ہے؟ تیاری کر لیوم الرحیل، اس دن واسطے جو نہیں تو پوچھ کر کے جانا مرن اللہ دے رہا. اللہ نے فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس بارگاہ کی طرف جڑا ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانا نہ ہے، ہر ظاہر کو بھی جانا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ڈرو اس دن، تو ڈرو جس دن تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. ڈرنا چاہیے. محترم محمد سے معاشرت رسول اولیاء کاملین بڑی مبارک زندگی ہے. حضرت یزید رقاشی، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ خلیفہ کا بہت بڑے نیک خلیفہ ہے. آپ وہ خلیفہ نہ جڑے تھے تو بندے 5 سال پی جانے تے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی نا. آپ نے 2.5 سال میں تبدیلی لیا کے دکھا دیتا کہ محمد علی نے تبدیلی لیا. وہ حضرت عمر بن عزیز جب آپ آیا نا بڑی غربت آئی، بڑی فقیری آئی، لوگ جناب میری بڑے ہی غربت دے وچ آئے. لیکن جی میں 2.5 سال پورے ہوئے نا آپ دے سارے گورنر نے لکھ کے بھیجا سونا اتنا مال ہو گیا خزانہ دے وچ کہ کوئی لوڑ دا بندہ ہی نہیں لگتا پیا. تے تھے کوئی دیوڑ نہیں لگتا پیا. سمجھ آئے؟ عمر حاکم وقت، اور حالت کیسی؟ خوف خدا کیسا، آخرت میں تیاری کیسی، آمن والے جس دن تو جانا ہے اس کی تیاری کیسی. ایک دن بیٹھے ہیں حضرت یزید رقاشی، انہوں نے فرمان لگے کہ یزید میں نے نصیحت کیا. وہ وقت کا بادشاہ خلیفہ کیا ہے، میں نے اپنا نصیحت کر. اللہ اکبر. حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے نصیحت کرنا شروع کر دی. آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین آخر موت ہے، آخر موت ہے. آخر لگے کہ یا امیر المومنین تسی دیکھو ذرا سوچو تواڈے آباء و اجداد دے وچ کتنے عظیم ترین لوگ آئے،
حضرت عمر دی اولاد چنا، لیکن آج دیکھو کوئی بھی باقی کوئی بھی نہیں بچا، اور ایک دن دوسری بھی جڑ گیا۔ آپ نے مزید فرمایا یزید اور نصیحت کر کرتے کرتے ایسا وقت آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ زوردار چیخا مارا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے، کافی دیر تک ہوش بھی نہ آیا۔ اے ہنو اللہ والے، اے ہنو متقین اور پرہیزگار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا دی کسی چیز نے مجھے خوش نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دنیا دی کسی چیز تو بھی خوش نہیں ہوئے، پر فرمایا سرکار نے جتنا خوش پرہیزگار اور متقی انسان نے کیتا ہے نا، دنیا دے وچ کسی آدمی نے نہیں کیتا۔ یعنی سرکار اس بندے تے خوش ہوندے ہیں، اس تو خوش ہیں، اس تو راضی ہیں جو متقی اور پرہیزگار۔ اور اتنی حدیث پاک میں تو عرض کرنا، رسالہ کشیری میں حدیث پاک ایک صحابی نے عرض کرتی ایک مرتبہ یا رسول اللہ آل محمد کون ہے؟ آل محمد دی آل تواڈی آل کون ہے؟ پتہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کل تقی، ہر متقی پرہیزگار آل محمد شامل۔ رسالہ کشیری علامہ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک میں نقل کیا۔ محترم محمد شماشقہ رسول ہن تقوی دی کچھ صورتیں میں عرض کرنا، بزرگان دین نے جو فرمایا تقوی یہ ہے کہ بندہ ہر اس شے کو چھڑ دے جن دے تو اللہ نے منع کیا، اور ہر وہ کام کرے جن اللہ نے کرنا ہو ہمیشہ۔ یہ تقوی سمجھ آیا؟ اور کسی نے کیا کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے یعنی میرا ہر کام ایسا ہو، میرا رب راضی ہے، میرا روزہ ہے نا، میری بھوک ہے نا، پیاس ہے نا، اس وجہ میرا رب راضی ہے۔ اس وجہ تو نہیں کہ لوگ حاجی صاحب پڑھ گئے، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس وجہ تو رکھا ہے۔ اور تقوی دی اعلیٰ ترین صورت پتہ کیا ہے؟ کہ جڑا بندہ تقوی ہے نا وہ تقوی تو بھی ڈرے، یعنی اس تو بھی ڈرے کہ کیا میں تقوی دے وچ کی ریاکاری تو نہیں کر رہا، سمجھ آئے؟ اور باقی اگر یہ چیز ہمیں جاننا مدینہ وجہ سے، اپنا معاشرہ مدینہ اپنی زندگی سونی وجہ سے، پھر انشاءاللہ جنہوں نے تقوی ملا ہے انہوں نے پھر پتہ زندگی کیوں گزاری ہے، پوری رات میں قرآن، امام اعظم نے اپنی زندگی گزار دیکھ رات دے وچ ایک قرآن، دو نفل میں دے ایک قرآن، تراویح وچ ایک قرآن، کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے نا، دے تے رات 60 تے ایک تراویح دے وچ پڑھ کے سنے ایک آٹھ ہو کیا آپ کہیں ایک بھی نہیں پڑھا، کم از کم 2 برقی بھی پڑھنا ہے قرآن پاک، 2 برقی پڑھنا تو صحابہ زیادہ تو امید سال دے وچ ایک تا پکا قرآن ختم ہو جائے سکتا، لیکن کون یاد کرے کون؟ لگتا ہے اللہ کی رحمت ساڑھے ہوئی، اگر اللہ کی رحمت ایڈے ہوگی نا پھر انہیں کہتے نہیں ہوتا کہ جناب سال قرآن القالی کیا ہے جن میں ایک مقبل ہو کے گھٹے دام تھا کہ اماں آتی پوترا ہوتا صاحب کا میرا سے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ محترم یہ 4 چیزیں یاد کر رہا ہوں جو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی نا کہ ان 4 چیزوں کا مجموعہ تقویٰ پرہیزگاری۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ الخوف بالجلیل، اللہ کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور قرآن تے ہی عمل، اللہ نے حبیب نے فرمان تے ہی عمل کا۔ اور نمبر 3 والقناعۃ بالقلیل، جو آ گیا تھوڑا آ گیا زیادہ آ گیا بس اسے دے رہا۔ اور نمبر 4 الاستعداد لیوم الرحیل، تیاری، کوچ کر کرنا دن وہ دیہڑا جس دن میری موت ہو جانی ہے، کوئی میرے ساتھ نہ نہیں رہا، نہ مال جانی ہے، نہ دولت جانی، نہ اولاد جانی۔ ہاں ایک حال ضرور ہو سکتی، اگر دل سلامت ہو سی دین حال جیسے، اگر یہ سلامت کیتا اسی راتہ میں عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے ہیں، خوف خدا کی گلہ سن کے، علم دین کے مبارک فرمان سن کے، قرآن کی آیتاں کے فرمان سن کے،
پھر انشاءاللہ یہ دل سلامت ہوتے جاسی اور بڑے پاک جاسی. اللہ تبارک و تعالیٰ سان تقوی والا بنا. الحمدللہ میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، تو بھی شکر ادا کرتا. ویسے حدیث پاک ہے، میں تمہیں یہ حدیث پاک سنا دینا کہ آپ کا ارشاد فرمایا جہاں بندہ کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا بھی نہ شکر ادا. اساں ایسے شکر گزار ہیں جس نے انسان یہ نعمت دیتی کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا ماحول بن گیا. اے سی ماشاءاللہ ٹھنڈا جگہ بڑا اچھا ماحول بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے بخشش کا ذریعہ بنا. دعا واسطے کیا اللہ تعالیٰ بلکہ سانو سارا تو اللہ اپنے دین کا کام کرے. ایک دو مسئلے روزے کے حوالے میں واقع کہ میں انہوں کا حل دسنا اور بیان ختم. ایک تو ٹیکہ لگانا. کسی کو بعض اوقات روزہ بندہ رکھ لیتا ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، درد پہ جاتی ہے، پیٹ کی درد پہ جاتی ہے، اس سے جب کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ گولی تو لگنی ہے، گولی نہ روزہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر اگر کوئی ایسی صورت حال بنتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آتے کہ ٹیکہ لگانا اسے درد کو افاقے واسطے ٹیکہ لگا سکتے ہیں. چاہے ٹیکہ گوشت سے لگایا جائے، چاہے ناڑ چلوایا جائے، یہ دن روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ میدے تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، تو روزے کی حالت میں اگر ٹیکہ اگر ضرورتاً ڈرپ بوتل بھی لگانی پہ جائے تو وہ بھی اجازت ہے. سمجھ آئے؟ بہرحال وہ ماہر ڈاکٹر دے ثواب دین تے وہ مشاورت تے ہی ہے جو ماہر ہوئے. لیکن بعض اوقات تو عجیب و غریب صورت آ جاتی کوئی اکثریت میں تو دسنا کہ میں اس فیلڈ کے پچھلے دنوں کے ایک بیماری کے حوالے کرنا. ایک میرے دوست نے ہمارے انڈیا سے ڈاکٹر سرکاری ہسپتال کے انہوں نے میری مشاورت ہوئی. ایک اور دوست فیصلہ آباد ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب انہوں نے مشاورت ہوئی. میں کہ حوالے کی تھوڑی سرچ کی آتی سائنس کی آتی کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ساری سائنسدان یہ بخت پیاس زیادہ برداشت کرو. تو جڑی حضرت سے میرے کو سوال پوچھنا آیا نا وہ ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھنا ہی نہیں فائدہ سے نیم حکیم خطرہ ہے جان. میری گل سے سمجھ گیا سمجھ آئے. تو باہر جو ماہر ہے ماہر میرا مشاورت کر کے اگر ڈرپ کی ضرورت ہوگی تو بھی لگائی جا سکتی ہے. اور دوسرا مسئلہ الٹی حالت. روزے کی حالت میں الٹی اگر آ جائے نا اگر تو آئی خود بخود ساڈا یہ کوئی مطلب نہیں تو پھر الٹی چاہے تھوڑی ہوئے بالٹی ہوئے ٹپ ہوئے ڈرم ہوئے روزہ نہیں ٹوٹتا. میں سمجھاؤں واسطے ویسے ایسا کرنا کتنی ہوتی نہیں بھی تھوڑی ہوئے زیادہ ہوئے خود بخود آئیے نا یہ دن روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر الٹی دے ساڈا ارادہ شامل ہے جان بوجھ کے ایسا کی انگل مار چڑی یا کوئی تیکھا مار چڑھنا یا ہم تو میڈیسن گولیاں بھی مل جاتی ہیں الٹی واسطے کہ گولی ایسی لے رہی کہ جن کے بعد الٹی آ جائے. اگر جان بوجھ کے الٹی کی ہے نا کہ اور وہ الٹی کیا ہے منہ بھر ہے. منہ بھر تو مراد ہے کہ اتنی مقدار ہے کہ اگر روکی جاوے تو روک نہ سکے. یہ چیز ذہن رکھو جان بوجھتے کرے پھر منہ بھر ہوئے. اور تیسری چیز کیا کہ وہ کوئی خوراک کے ذرات بھی نکلیں. اس صورت دے اگر ایسی الٹی آئیے تو پھر روزہ ٹوٹ سی. اور ایویں ہوتا نہیں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے الٹی کرے. کوئی ہے اتنا ماشاء اللہ جناب میری رمضان کی برکتاں تو محرومی دا سبب بھی ہم آپ سب نے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے وچ قرآن پاک کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.